بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں گلگت بلتستان میں موجود ہوں اور سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کی عوام کو صحت کے میدان میں کس طرح کے مسائل ہیں وہ آپ نے سنے، اور اب ہم جائیں گے جو وزیر صحت ہیں حاجی گلبر خان صاحب، ان سے جانیں گے۔ ایک تو ان کے حلقے کے بارے میں جانیں گے، GBLA 18 دیامر تانگیر ان کا حلقہ ہے، اس اپنے حلقے کے لیے انہوں نے کیا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کی جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں پر کیا صحت کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور تینوں ڈویژنز جو ہیں وہاں پر صورتحال کیا ہے، اور 10 اضلاع ہیں گلگت بلتستان کے جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت بہت زیادہ فوکس کیے ہوئے ہے، اور ایون وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 4 دورے بھی اس سے پہلے ان کے موجود ہیں، اور اس میں انہوں نے بار بار ایک ذکر کیا، وہ گلگت بلتستان کی سیاحت پر انہوں نے زور دیا، اور یہ میسیج دیا دنیا کے لیے بھی کہ دنیا کے کئی خوبصورت ترین ممالک سے بھی گلگت بلتستان خوبصورت ملک ہے، اور وہ کسی سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہے خوبصورتی کے حوالے سے۔ لیکن اب کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لیے ایک 5 سالہ پیکج کا اعلان بھی کیا گیا، تقریباً 400 ارب کے قریب یہ پیکج ہے، اور پھر ابھی بجٹ بھی پیش کیا۔ یہ تمام تر صورتحال جانتے ہیں حاجی گلبر خان صاحب سے جو کہ وزیر صحت ہیں۔ جیسا کہ گلگت بلتستان کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ انتہائی خوبصورت ترین ہم کہیں کہ یہ ایریا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں اور بار بار کہہ چکے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ سے بھی خوبصورت ترین ایریاز ہیں ہمارے شمالی علاقہ جات۔ ٹورزم کی بات کریں تو یہاں پر دوسری رائے نہیں ہے کہ دنیا کے خوبصورت ترین مقامات میں گلگت بلتستان اپنا نام رکھتا ہے۔ آج کیونکہ ہم بات کریں گے ہیلتھ فیسیلیٹیز کی، اور ظاہر 27,000 مربع کلومیٹر پر یہ محیط ایریا ہے گلگت بلتستان کی۔ ہم بات کریں 3 ڈویژنز ہیں اور 10 ڈسٹرکٹس پہ محیط ہے، اور حالیہ گزشتہ ہم نے دیکھا کہ 2020 میں نومبر میں الیکشن بھی ہوئے، اور 6 ماہ ہو چکے ہیں تحریک انصاف کی حکومت کو، بجٹ بھی پیش ہو چکا ہے۔ آج ہم خصوصی طور پر ہمارے ساتھ وزیر صحت موجود ہیں حاجی گلبر خان صاحب، ان سے ہم جانیں گے کہ صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، کیونکہ ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاحت ہے اس کو بھی پروموٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جب ٹورسٹ آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے کیا اقدامات یہاں پہ کیے جاتے ہیں صحت کے حوالے سے۔ رابطہ سڑکیں جو ہیں وہ کہیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ کہیں ایشوز مختلف رہے ہیں، ابھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی بھی مرمت جو ہے وہ ہوگی، لیکن صحت وہ بنیادی سہولیات میں سے ہے جو گلگت بلتستان کی عوام کا ایک درینہ مسئلہ بھی رہا ہے۔ موجودہ حکومت اس پہ کیا کرنے جا رہی ہے، بجٹ بھی پیش ہو اس پہ کہہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ حاجی صاحب آپ نے وقت دیا۔ مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت بلتستان میں جیسا کہ پاکستان کے دوسرے صوبوں سے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے ہم پسماندہ ضرور ہوں گے، موجودہ حکومت کا خاص کر وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب کا جو ویژن ہے، جو ان کا سوچ ہے، اس میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کو پہلے ٹاپ پرائرٹی میں رکھا ہے، اور اللہ کے فضل سے آپ کو معلوم ہے کہ گلگت بلتستان میں جو یہاں پہ ہمیں میڈیکل کالج گزشتہ 15 سالوں سے گلگت کا میڈیکل کالج ہمیں PHDP میں دیا ہوا تھا، لیکن سابقہ حکومتیں ناکام ہوگا، اس کو بنانے کے لیے ناکام ہوگا۔ موجودہ حکومت کو یہ کریڈٹ ضرور جائے گا کہ نہ صرف انہوں نے ہیلتھ میں اور میڈیکل کالج میں اور گلگت میں 500 بیڈ ہسپیٹل کا فنڈ رکھا ہے، بلکہ اس کو فورم میں منظور کرا کے ابھی ٹینڈر کے مراحل میں شامل ہے۔ تو میڈیکل کالج یہاں پہ گلگت میں میچور ہوں گے تو گلگت بلتستان کے جو ڈاکٹروں کی کمی ہے، یا نرسنگ کالج یہاں پہ چلے گا تو آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمیں ٹیکنیکل نرسنگ سٹاف کی جو کمی ہے وہ اللہ کے فضل سے دور ہوگا، اور بلکہ اس میڈیکل کالج کا معیار جو ہے پاکستان کے ٹاپ کلاس کے میڈیکل کالج کے حوالے سے بنے گا، اور انشاءاللہ اسی طرح کامیاب ہوگا۔ اس کے علاوہ موجودہ بجٹ میں ہمیں ہیلتھ میں جو مراعات جو ریفارم کے حوالے سے فنڈ رکھا ہے، وہ گزشتہ جو بجٹ ہے یا گزشتہ حکومتوں نے جو فنڈ ہمیں دیا ہے اس سے 67% ہمیں زیادہ ملا، اور گلگت بلتستان میں 10 DHQs ہے، 3 RHQ ہسپیٹل ہے۔ ان کو رن کرنے کے لیے اگلے جولائی اور اگست کا ٹائم دیا وزیر اعلیٰ نے،
اور ہم انشاءاللہ ان میں تمام اسپتالوں میں وہاں آپریشن تھیٹر سرجن کو مہیا کریں گے اور تمام ہسپتالوں میں آپریشن ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں کی آئی سی یو اور دوسرے جو چیزیں ہیلتھ کے حوالے سے اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے اور کامیاب کریں گے. ہمیں اس حوالے سے جو ایچ آر کی کمی تھی اس کے لیے 600 ملین روپے رکھا ہے. اور سابقہ حکومتوں نے جو PC4 ہمارے وہاں پینڈنگ تھا اگلے 5 سالوں میں میرے خیال میں 50-100 PC4 لانے میں ناکام رہا ہے. موجودہ حکومت کو یہ کریڈٹ جا رہا ہے کہ ہیلتھ ایجوکیشن اور دوسرے اداروں میں تقریباً 8-9 ہزار پوسٹیں گلگت بلتستان کو ملیں گے. تو اس سے ہمارے تمام اداروں میں خصوصاً ہیلتھ میں جو ایچ آر کی کمی ہے وہ کور ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل سٹاف کے لیے ہمیں ایچ آر کی کمی ہے وہ ہم 2 سال کے پروجیکٹ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی ہدایت پر بنا کے ہم اپنے پورا صوبے کے اسپتالوں کو رن کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اچھا حاجی صاحب، ابھی ریسنٹلی بجٹ جو ہے وہ پیش ہوا ہے، اس میں ہیلتھ کے حوالے سے خصوصی طور پر کیا رکھا گیا ہے؟ اگر ہم پریویس گورنمنٹ کی بات کریں گزشتہ 5 سالوں میں، اور یہ کیونکہ تحریک انصاف کا پہلا بجٹ ہے جی، اس میں کچھ پروجیکٹس تو ایسے ہیں کہ جو شاید پہلے سے چل رہے تھے وہ بھی کون سے پائے تکمیل تک پہنچنے والے ہیں، اور اس بجٹ میں خصوصی طور پر ہیلتھ کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ اس بجٹ میں یہ ہے کہ اب فیڈرل PSDP میں جو ہمیں ملا ہے اس میں میڈیکل کالج گلگت بلتستان کا 5 ارب روپے صحیح، اور 500 بیڈ اسپتال کے لیے 3.5-4 ارب، ٹوٹل 9 ارب روپے ہمیں ملا ہے. چلاس اور سکردو کے اسپتالوں کو اپ گریڈ کر کے 500 ہم نے رکھا تھا، لیکن کچھ معروضی ایشوز پر وہ ڈیلے ہوا. انشاءاللہ اگلے سال تک ان کو بھی اپ گریڈ کریں گے. وہاں پہ موجودہ چلاس میں موجودہ جو چل رہا ہے وہاں 100 بیڈ اسپتال رن ہے اور اس میں 100 بیڈ مزید کے لیے کام ہو رہا ہے. صحیح. تو 100 بیڈ اسپتال کے اندر ایکوپمنٹ، فل ایکوپمنٹ، اور وہاں نرسنگ سکول، سکردو کا نرسنگ سکول اور 250 بیڈ وہاں پہ چل رہا ہے، ان کے لیے بھی ایکوپمنٹ رکھا گیا PSDP میں. اور گلگت بلتستان کے حوالے سے میرے خیال میں سب سے زیادہ فنڈ اور سب سے زیادہ جو ہے ریفارم ہیلتھ اور ایجوکیشن کو دیا ہے. ان میں یہ ہے کہ GB میں تمام ضلعوں میں ایمبولینسز کی کمی تھی، آپ کو پتہ ہے. 70 ایمبولینس موجودہ بجٹ میں رکھا ہے، اور جہاں جہاں ایمبولینسز کی کمی ہے دیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو میں نے کہا کہ یہ 600 ملین کا HR کی کمی کے حوالے سے پیسہ رکھا گیا. اس کے علاوہ 10-12 پروجیکٹ ایسے ہیں کہ وہ تفصیلی سے ابھی ٹائم اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو ذکر کروں کہ وہ ہیلتھ کے بنیادی اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو شامل کیا ہے. انشاءاللہ اسی بجٹ میں جو ہمارا ہیلتھ کے حوالے سے جو فنڈ ملا ہے ہم اس کو اچھے انداز میں یوٹیلائز کریں گے. ہیلتھ میں ہمارے جو ضروریات ہے، بنیادی ضروریات کی کمی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اچھا حاجی صاحب، کیونکہ آپ اس سے پہلے بھی عوام آپ کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجتی رہی ہے، آپ ذرا پریویس گورنمنٹس کا بھی حصہ رہے ہیں، موجودہ حکومت اور پریویس گورنمنٹ سے اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واقعی عوام کے بنیادی مسائل حل ہوں گے، یا یعنی جس طرح ہوتا ہے کہ بجٹ میں بات کی جاتی ہے لیکن اس کے بعد عملی طور پر کچھ نہیں ہوتا؟ ابھی ہمارے جو اس سے پہلے رپورٹ ہے جس میں بہت سے جو عوامی جو مسائل ہیں اس میں ایک ہیلتھ سب سے اہم ایشو ہے، اور کچھ لوگوں نے باقاعدہ طور پر اس پہ بات بھی کی ہے کہ جو سٹاف کی کمی ہے، پھر میڈیسن اور اس طرح کی بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو اس حوالے سے ویسے تو بہت کچھ آپ نے مینشن کیا ہے کہ اس بجٹ میں موجود ہے، لیکن یہ 5 سال کے لیے ہے یا اسی نیکسٹ بجٹ میں کچھ اور ہوگا؟ اس بجٹ میں یعنی 1 سال کے اندر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوں گے؟ یہ پروجیکٹ جو ہمیں دیا گیا ہے یہ 5 سال کے لیے، کچھ 2 سال کے لیے ہے، کچھ زیادہ تر 5 سال کے لیے ہے. صحیح. تو سابقہ حکومتوں نے بھی ہیلتھ کے حوالے سے اپنے دور میں ہیلتھ اور ایجوکیشن میں کافی سارے کام ضرور کیا ہوگا، لیکن موجودہ حکومت کا ویژن یہ ہے کہ یہاں پہ
मेरिट को फॉलो करेंगे और मेरिट के अंदर काम करेंगे तो इसमें बहुत तब्दीली आएगी। पीपल पार्टी के दौर में हेल्थ को तरजीह दिया था, उस वक़्त डॉक्टरों को कैडर दिया था, पैरामेडिकल स्टाफ को, और भी एजुकेशन में दूसरे इदारों में HR की जो कमी थी उन्होंने दिया था, लेकिन शायद मेरे ख़्याल में मेरिट को इतना तरजीह नहीं दे सका, जिससे यहाँ के आवाम को फ़ायदा कम मिला। मौजूदा हुकूमत का बुनियादी सोच भी ये है और इस पे मेरिट पे तरजीह देता है। इंशाल्लाह जो हमें मराद मिला इसको हम मेरिट पे ला के काम करेंगे तो यहाँ के आवाम के ज़रूरियात हल होंगे इंशाल्लाह। दूसरा अगर हम बात करें आइसब, तो आपका हल्का है GBA 18 तांगीर जी, डेफिनेटली वहाँ पर भी हेल्थ के इश्यूज़ रहे हैं, मसाइल रहे हैं। उस हवाले से एक खुसूसी तौर पर अपने आप हल्के की आवाम के लिए क्या कर रहे हैं? मैंने अपना हल्के के लिए हमारा जो 30 बेड हॉस्पिटल है और मेरा हल्का तियामर के आखिरी कोस्टान से लगा हुआ है, वहाँ से चिला से मेन अस्पताल तक 120-30 किलोमीटर रास्ता है। मैंने अपना अस्पताल जो 30 बेड है उसको अपग्रेड करके 50 बेड में शामिल किया मौजूदा ADP में। सही। और इसके अलावा जो है कोई 2-4 C क्लास डिस्पेंसरी को अपग्रेड किया A में, और कुछ 5-6 गाँवों को हमने C क्लास डिस्पेंसरी भी रखा है। तो इसी हवाले से इंशाल्लाह हमारे हलके में भी मौजूदा हुकूमत में हमने सबसे ज़्यादा हेल्थ और एजुकेशन को फोकस किया है। मैंने तांगीर में इंटर कॉलेज को अपग्रेड करके डिग्री किया है, और आगे हमारा एक यूनियन काउंसिल है, वहाँ हाई स्कूल को अपग्रेड करके इंटर कॉलेज का दर्जा दिया है। और हमने कोई 8-10 जो है प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड करके मेडल बनाया। तो हमने अपना ज़िले में भी एजुकेशन और हेल्थ को सबसे ज़्यादा तरजीह दिया है। इंशाल्लाह अगले 5 सालों में हम हेल्थ और एजुकेशन में काफ़ी हद तक कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हम बाकी सूबों की बात करें तो वहाँ हेल्थ कार्ड जो है बड़ी अहमियत हासिल कर चुका है। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पर 100% जो आबादी जो है वो उसको अवेल कर रही है। पंजाब की सूरत हाल भी इसी तरह है। गिलगित बल्तिस्तान में हेल्थ कार्ड के हवाले से अभी तक क्या सूरत हाल है? कब इम्प्लीमेंट होगा? इम्प्लीमेंट हो रहा है तो हॉस्पिटल्स कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, या आप समझते हैं कि ये दूसरे सूबों के जाके हॉस्पिटल्स में भी वो हेल्थ कार्ड इशू वो कर सकते हैं इस्तेमाल? इस इशू पर वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने हमारे बजट में शामिल किया है। और हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जो है ये अगले 1 साल के लिए मेरे ख्याल में 44 करोड़ रुपए रखे है। सही। तो इस हवाले से जो सर्वे वहाँ पे हुआ एहसास प्रोग्राम के हवाले से, ठीक है, उस सर्वे के तहत जो वहाँ के मुस्तहिकीन के लिस्ट आएगा उनको मिलेंगे, और अगले फिर नेक्स्ट साल में इंशाल्लाह पूरा GB में वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि पूरा GB के 15 लाख लोगों को हेल्थ कार्ड का सहूलत मिलेगा, और तमाम अस्पतालों के साथ पाकिस्तान के जो अच्छे अस्पताल हैं उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे, और लोगों को हेल्थ के हवाले से अच्छे और बेहतर अंदाज में सहूलत मिलेगा। और गरीब लोगों को जो है जो अपने ज़मीनें बेच के अपना इलाज करवाते हैं उनको मुफ्त इलाज होगा। ये PTI हुकूमत का पूरा पाकिस्तान में और खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आज़म ने ऐलान किया, उसके हमने शुरू साल में 45-44 करोड़ रुपए रखा है। अच्छा, ये सब एक और जो सबसे अहम अगर हम देखें तो मौजूदा हुकूमत और खुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान हालिया हमने देखा कि उन्होंने बड़े विज़िट्स भी किए गिलगित बल्तिस्तान में, और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर उनकी खुसूस तवज्जो भी है, और वो बार बार सियाहत की बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा हालिया एक वफाकी वज़ीर जो असद उमर हैं उन्होंने विज़िट किया, उन्होंने भी आवाम को जो है वो कायल किया कि आप गिलगित बल्तिस्तान का विज़िट करें। अब अगर हम देखें तो एक बहुत लंबी जो है वो रोड है, बहुत बड़ा सफ़र है। कोस्तान से अगर हम देखें मोटरवे से उतर कर खुंजराब टाप तक, इस स्कर्दू और इस तरह के बाकी जो राब्ता सड़कें हैं, वहाँ पर टूरिस्ट के लिए अगर खुदा न ख्वास्ता को रास्ते में एक्सीडेंट्स होते हैं, हादसात होते रहते हैं, उसमें इस तरह का कोई मैकेनिज़्म है कि वहाँ फ़र्स्ट एड के बाद जो है वहाँ पर अगर मेजर इंजरी भी होती है तो कहीं कोई उनका हल हो सके टूरिस्ट के लिए?
یہ بہت اہم ایشو ہے۔ ٹورسٹ کے حوالے سے گلگت بلتستان میں خاص کر ضلع دیامر میں تقریباً 150 کلومیٹر ایریا ہے جہاں پہ ٹورسٹ داخل ہوتے ہیں اور گلگت تک آنے کے لیے یہ راستہ ہے، اور اس میں کئی دفعہ ایکسیڈنٹ بھی ہوا۔ تو اسی حوالے سے کچھ وہاں جو ہے ہسپتال ہے، ایمبولنس ہسپتال، ان کو ہم نے بابوسر سے لے کے رائکوٹ تک ایریاز اور خاص کر چراس کے جو ایریاز ہے وہاں پہ وہ چل رہا ہے، اور جو بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ DHQ چلاس میں لا کے وہاں ان کا علاج ہوتا ہے۔ تو دیامر میں جو ہے اسی حوالے سے ہمارے جو چلاس کا اسپتال ہے اس کو اپ گریڈ کر کے اس کو ہم نے 500 بیڈ تک لے جانے کے لیے ایک یہ شامل ہے، اور یہ انتہائی اہم ہے جو آپ نے سوال اٹھایا۔ انشاءاللہ آئندہ سالوں میں ہم کامیاب ہوں گے کہ ہم جو یہاں گلگت بلتستان کے ٹورسٹ جو آ رہا ہے ان کو تمام ضلعوں میں ہم اسپتالوں کو اچھے بہتر انداز میں رن کریں گے تو یہ سارے مسائل وہاں سے حل ہوگا انشاءاللہ۔ دوسرا یہ سب ظاہر ہے ہم جو جتنے بھی ٹورسٹ وزٹ کرتے ہیں کچھ ان سے ملنے کا موقع ملا، ان کی رائے ہے کہ اگر راستے میں جو رابطہ سڑکیں ہیں یا مین جو آپ کی KKH ہے یا جو موٹر ویز ہیں وہاں پر اگر مختلف سائنز موجود ہوں، کوئی ٹول فری نمبر موجود ہو، اگر راستے میں کسی کو کوئی مشکلات پیش آتی ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، تو کوئی اس طرح کا میکنزم بن سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ اس سے پہلے تو یہ نہیں ہے، لیکن آنے والے دنوں میں یہ ایک پروگرام ہم نے اپنے ADP میں رکھا ہے جس سے تمام دور دراز علاقوں سے جو ہے وہ ٹیلی فونک رابطے پہ ڈاکٹروں کے ساتھ رابطہ ہوگا، اور وہاں سے ان کو ہیلتھ کے سہولیات ملیں گے، اور یہ بڑا اچھا سسٹم ہے جو یہاں پہ انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے اور اس کو کامیاب کریں گے فیوچر کے لیے۔ بھائی صاحب آخر میں آپ اپنے جو آپ کا حلقہ ہے وہاں کے لوگوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ گلگت بلتستان کے ظاہر ہے دور دراز ایریاز آپ سمجھتے ہیں، 27,000 مربع کلومیٹر ہے، 3 ڈویژنز انتہائی خوبصورت، اور ٹورسٹ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پیک پہ ہے، ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور پھر ظاہر ہے آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ کس طرح کی سہولیات جو ہے وہ ٹورسٹ کے لیے بھی ہوں گی اور گلگت بلتستان کے عوام کے لیے بھی ہوں گے؟ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ ٹورسٹ کو جو پرموٹ کرنے کے لیے بنیادی جو ضرورت ہے وہ روڈ کی ہے۔ صحیح۔ موجودہ حکومت نے بہت بڑا خطیر رقم جو ہے وہ شہراؤں پہ رکھا ہے، اس میں دارالتانگیر کو ایکسپریس وے ملا ہے، اور اپنا استور روڈ جو ہے وہاں تقریباً 20 ارب تک جو ہے اسی روڈ پہ لگیں گے، اور نگر شہرہ نگر کو 4.5 ارب روپے ملتے ہیں، اور خصوصاً گلگت سے چترال تک جو روڈ ہے یہ ٹورسٹ کے حوالے سے گلگت بلتستان کے لیے بہت اہم روڈ ہے، اور اسی سے ہمارے جو ٹورسٹ بہت پرموٹ ہوگا اور بہت بڑا فائدہ گلگت بلتستان کے لیے ہوگا۔ اور ساتھ ہی وزیر اعظم نے یہاں اعلان کیا کہ اس سے علاوہ گلگت بلتستان میں ٹورسٹ کو لانے کے لیے ہمارے جو PIA کا سسٹم ہے یا سروس ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت تھی، اور اللہ کے فضل سے یہ ہوا بھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ سکردو میں گزشتہ 2 مہینوں سے دن میں 5-10 فلائٹ ہو رہا ہے، اس سے بھی ٹورزم میں بہت بڑا مدد ملے گا، اور ہمارے حکومت کا اور وزیر اعظم عمران خان کا یہ ہدایت ہے کہ اس میں ٹورزم کو ہم ترجیح دیں گے تو سب سے زیادہ اور سب سے بہتر اور اچھے ٹورزم کے مواقع اور ایریا اللہ نے گلگت بلتستان کو دیا ہے۔ یعنی کب تک یہ پاسبل ہوگا کہ گلگت بلتستان کی عوام جس کو ابھی ایک تو ڈاکٹرز کی کمی ہے، پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی ہے، میڈیسن کے حوالے سے ایشوز ہیں، یا ان کو کچھ میجر جو ہے وہ اگر کوئی آپریشنز بھی ہوتے ہیں تو وہ اسلام آباد جانا پڑتا ہے اور راولپنڈی جانا پڑتا ہے، یا ایون ان کو باقی دیگر صوبوں میں جانا پڑتا ہے، تو کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہ مسائل حل ہوں گے اور وہ گلگت بلتستان اس حوالے سے یہ ہے کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں آپ زمانے کے ساتھ ہم نے مقابلے میں جانا ہوتے ہیں، ہم نے ایجوکیشن میں جو ہے معیاری
ایجوکیشن دینا ضرورت ہے، اور ہیلتھ میں بھی یہی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم نے چلنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ گلگت بلتستان میں جو موجودہ حالت ہے اس کو انشاءاللہ 2 سال کے اندر ہم بہت بڑے انداز میں ہیلتھ میں کامیاب ہوں گے کہ تمام ہمارے ہاسپٹل ہے اور ہمارے تینوں ریجن کے بڑے ہسپتال ہیں، ان کو اچھے انداز میں چلانے میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ حاجی گلبر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وزیر صحت گلگت بلتستان۔ ہم نے اس پہ گفتگو کی اور اس سے پہلے عوام کی گفتگو بھی آپ نے سنی تھی، اور اس کے بعد جو وزیر صحت ہیں حاجی گلبر خان صاحب، ان سے ہم نے مکمل جو ہے وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں کہ اس حالیہ جو بجٹ پیش ہوا ہے اس میں کیا کچھ رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم اور تحریک انصاف کا جو ویژن ہے اس کے مطابق گلگت بلتستان کی عوام کو، یہاں کے جتنے بھی جو ٹورسٹ اسپاٹس ہیں اس کے لیے کیا کچھ جو ہے وہ اقدامات صحت کے حوالے سے لیے جا رہے ہیں۔ یہ تمام تر صورتحال وہ آپ کے سامنے رکھی۔ اپنا ملک کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔